الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم الذين ينقضون عهد الله، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما اس کو، امر اللہ بہ ان یوصل، کہ حکم دی اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑے رکھنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں کافروں کی 3 خصلتیں بیان کی۔ ایک، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ 2، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں۔ اور 3، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ یہ 3 خرابیاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں وہ۔ یہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے اپنے ربوبیت کا عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ الست بربکم، اس کو کہتے ہیں عہد الست، اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ یہ عہد الست، وہاں تو اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آ کر پھر اس اقرار کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کر لی۔ دیکھ، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پکا ہونے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں، ما، اس کو، امر، کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل، اس کو جوڑے رکھنے کا، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں وہ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم اللہ کے ساتھ شریک کیسے کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو، کفران نعمت کیسے کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو کیسے، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم تھے امواتا، مردے، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ماں کے پیٹ میں تم مردے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مار دے گا، دنیا میں آنے کے بعد پھر انسان کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا اللہ تمہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب زندگی بخشنے والا اور مارنے والا اور مار کر پھر اٹھانے والا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض،
جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ جو زمین میں کہ جمیعاً سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات پس اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے 7 آسمان، برابر کیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان۔ ثم استوى الی السماء اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے اور برابر کیے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ آسمان صرف بلندی کا نام نہیں ہے، بلندی کا نام آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان ایک حسی وجود ہے، ایک وجود کا نام ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ صرف بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا یہاں پر، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 سماوات، یہ 7 کہتے ہیں مولوی صاحب 7 کو، 7 آسمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی اتنی ہی ہیں، جتنے آسمان ہیں اتنے کیا ہے بھائی؟ زمین بھی ہے۔ ایک آسمان پھر ایک کے بعد دوسرا آسمان، ان 2 کے درمیان کا فاصلہ آپ کو بتایا 500 سال کے مسافت کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنے 500 سال کا مسافت، 500 کالا سڑے سفرو کی او یوزی تا ورسی، اول اسمان نا دویم اسمان تا دوم لڑا گئے، پمابین کے 2 فاصلہ دا۔ جیسے 7 آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ سورہ طلاق سے اور بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ظلماً کسی کے ایک بالش زمین بھی قبضہ کر لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کو توق بنایا جائے گا اور وہ توق اس کو ڈالا جائے گا۔ تو دیکھو 7 زمین فرمایا، اس سے پتہ چلا سورہ طلاق کی اس آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے کہ جیسے آسمان 7 ہے اسی طریقے پر زمینیں بھی 7 ہے۔ یہاں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، زمین کا ذکر پہلے کیا، آسمان کا ذکر بعد میں کیا۔ حضرت اس لیے یہ ذکر پہلے کیا کہ علماء کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی ہے، آسمان بعد میں پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان کو۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ سورہ نازعات میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کس میں اللہ فرماتا ہے؟ سورہ نازعات میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعد پھر آسمان کے بعد پھر کیا کیا؟ زمین کو بچھایا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو زمین کی پہلے سے کی، آسمان سے پہلے بھی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور بنایا، لیکن بچھایا اس کو آسمان کے بعد۔ بچھانا اور بنانے میں فرق ہے، ایک چیز بنا رہا ہے اور ایک چیز آپ بچھا رہا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو پہلے زمین کی لیکن بچھایا بعد میں زمین۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے 7 آسمان برابر کھڑے کر دیے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا اور بچھا دی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیے 7 سماوات 7 آسمان، وهو بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ،
اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ. قالوا اتجعل فرشتوں نے کہا اتجعل کیا آپ بناتے فیہا اس زمین میں من اس شخص کو خلیفہ یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا. یہ کیوں کہہ رہے تھے فرشتے؟ اس لیے کہ فرشتوں نے پہلے دیکھ لیا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے زمین میں جنات کو پیدا کیا. ان سے پہلے جنات رہتے تھے اور جنات ایک دوسرے سے لڑ کر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو دیکھ لیا تھا انہوں نے، اس لیے کہا. اعتراض نہیں کر رہے تھے فرشتے، اعتراض نہیں کر رہے تھے. قالو فرشتے کہنے لگے اتجعلو کیا تو بناتا ہے فیہا اس زمین میں من اس شخص کو خلیفہ یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم بیان کرتے ہیں تسبیح تیری ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. ہم کافی ہیں یا اللہ، جب ہم کافی ہیں تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے، تو پھر اگر عبادت مقصد ہے اس انسان سے آپ کا تو یہ تو ہم کر رہے ہیں، عبادت تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک ہم کافی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، یا ہم تیری تعریف بیان، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال کہا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قال کہا اللہ تعالیٰ نے انی میں اعلم جانتا ہوں ما وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها پس اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے کلہا سب کا سب کے سب پورے نام سکھائے. اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے نام سکھائے، چیزوں کے نام سکھائے، اشخاص کے نام سکھائے. بھوک لگتی ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پیاس لگتی ہے ان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہوتا ہے آدمی کیسے ٹھیک ہوگا، کن کن چیزوں سے ٹھیک ہوگا، سب کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ پھر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ملائکہ پر، فرشتوں پر پیش کیا. بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. فرشتے بھی اس وقت تھے، چونکہ فرشتوں کی ضروریات میں سے نہیں تھی تو فرشتوں نے توجہ نہیں دیا اور ان کے ذہن میں نہیں بیٹھی یہ چیزیں اور ان کو یاد نہیں ہوئی، اور انسانوں کی ضروریات میں سے تھی، اس لیے آدم علیہ السلام نے سیکھ لی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء کہا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو، اگر تم اپنے اس کہنے میں سچے ہو کہ آپ خلیفہ بنا رہے ہیں ایسے شخص کو جو زمین کے اندر فساد اور خون ریزی برپا کرے. اگر آپ اس میں سچے تو پھر آپ نام بتا دیں ان چیزوں کے. فرشتوں کو تو نام پتہ نہیں تھے، اس لیے فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا. قالوا کہا فرشتوں نے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا ان چیزوں کا جو تو نے ہمیں سکھائی ہے. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو جاننے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا بھی ہے. جاننے والا بھی ہے خدایا تو، اور حکمتوں والا بھی ہے خدایا. تیری حکمت اور تیرا علم وہ سب سے بڑھ کر ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم بتا باسمائہم نام ان چیزوں کے. فلما انباہم باسمائہم
پس جب بتا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے نام ان چیزوں کے، قال اللہ نے فرمایا علم اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کا غیب۔ زمین و آسمان کا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ما وہ تبدون جو تم ذاکر کرتے ہو، وما اور ان کو بھی کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو، جو چیز تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ زمین آسمان کا غیب سب کا سب میں جانتا ہوں۔ میں انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے، کس حکمت کے تحت، یہ سب میں جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے ہی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتائے، یہ علم، ایک تو علم کی وجہ سے برتری اور فضیلت فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ فرشتوں سے کیا کون سا سجدہ کروایا؟ تعظیمی سجدہ کروایا۔ آدم علیہ السلام کو تو کروایا، لیکن بعد کی امتوں میں پھر اس تعظیمی سجدے کو بھی حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ قرار دے دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں کا سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں چلے گئے، جب دوبارہ سر اٹھایا فرشتوں نے، جب سر اٹھا لیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابلیس ویسے کے ویسے کھڑا ہے۔ تو یہ جو نماز میں 2 سجدے ہوئے، تو فرشتوں نے وہ دیکھ کر دوبارہ سجدہ کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لیا، تیرا شکر ہے خدایا، اس نے تو نافرمانی کر لی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوگا، یا اللہ تو نے نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کے نافرمانی سے آپ نے ہمیں بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محفوظ کر لیا، اور ابلیس ویسے آبا انکار کیا، اس نے واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہوا۔ آبا انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا، وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن تو رہ، انت وزوجک الجنت، اور تیری بیوی بھی رہے جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ یہاں سے رغدا وافر حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جیسے چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس جنت میں رہو آپ بھی اور آپ۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وحشت ہونے لگی تھی، کانا یتوحش فی الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت ہو رہی تھی جنت میں۔ تو اللہ نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے، جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی تھی، اور وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا انا حوا، میں حوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی وحشت اور تنہائی دور کرنے کے لیے پیدا کر دیا ہے، اب میں اور آپ دونوں جنت میں رہیں۔ حضرت حوا اور حضرت مریم دونوں، تو حضرت آدم دونوں، پہلے حضرت آدم اکیلے رہتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی اور وحشت محسوس ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے وحشت اور تنہائی ختم کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا؟ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن مت جانا اس درخت کے قریب، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے نا انصافی کرنے والوں میں سے تم۔ درخت کے قریب مت جانا، اگر آپ درخت کے قریب چلے جائیں گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جائے، باقی آپ دونوں یہاں پر رہے، جہاں سے آپ کے جی میں آیا کھائے، جتنا آپ کے جی میں آیا کھائے، وافر مقدار میں یہ کھاتے رہے آپ، لیکن درخت کے قریب مت جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پسلایا دونوں کو شیطان نے، عنہا
فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل جو کھالے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر رہے گا زندہ، اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے گا وہ، اس لیے آپ اس درخت کے قریب اس لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ نہ رہیں۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور آدم علیہ السلام چلے گئے۔ نسی آدم بھول گئے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ منع کیا گیا اور درخت کے قریب چلے گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پسلایا ورغلایا شیطان نے وہاں سے ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس جگہ سے جس میں وہ دونوں تھے۔ کہاں تھے وہ دونوں؟ جنت میں تھے وہ دونوں، وہیں سے ورغلا کر دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جہاں پر وہ تھے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، اب اترو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ آدم علیہ السلام جب اتر گئے تو سری لنکا میں پہلا قدم آپ کا پڑ گیا، اور بی بی حوا جب اتری دنیا میں تو عرفات میں پہلا قدم آپ کا، جدہ میں پہلا قدم آپ کا پڑ گیا۔ حضرت حوا کا پہلا قدم جدہ میں پڑا، اس لیے جدہ کہتے دادی کو، جدہ کو جدہ اس لیے کہتے کہ حضرت حوا کا قدم وہاں پر پڑا۔ اور عرفات میں دنیا میں آنے کے بعد پہلی دفعہ عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں عرفات، جان پہچان کی جگہ۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانا ہے، ومتاع، فائدہ حاصل کرنا ہے، الی حین، ایک مدت تک، ایک وقت تک دنیا میں رہو گے، بس پھر چلے جاؤ گے وہاں سے، ایک وقت تک زندگی مقرر ہے، بس 50 سال 60 سال 1000 2000 3000 5000، بس اس کے بعد چلے جاؤ گے۔ ایک مدت تک دنیا میں رہنا ہے، اور جو وہ مدت پوری کرتا چلا جائے گا وہ اس دنیا سے چلتا چلا جائے گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم علیہ السلام جب درخت کے پاس گئے، وہ درخت کون سا درخت تھا مفسرین نے بحث نہیں کی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور جس کے پاس جانے سے آدم اور حوا کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ مت جاؤ، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، 8واں پارہ۔ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دونوں کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور تمہیں بولا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام کو جب کہا کہ درخت کے قریب مت جاؤ، اور آدم علیہ السلام بھول کر چلے گئے، اور پھر اللہ نے پوچھا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، آپ پھر گئے وہاں پر۔ جیسے آپ کو والد روکتا ہے کسی جگہ سے، آپ وہاں چلے جاتے ہیں، اور آپ کے والد کو پتہ چل جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے منع نہیں کیا تھا آپ کو کہ وہاں نہیں جاؤ، نقصان اٹھاؤ گے۔ اب نقصان اٹھایا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کہتے ہیں معاف کریں۔ تو دیکھو علم آدمی کو عاجزی سکھاتا ہے، علم آدمی کے اندر سے تکبر ختم کر دیتا ہے، تکبر ختم ہو جائے گا علم سے، عاجزی آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام کے اندر عاجزی تھی، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو جب آدم سے پوچھا کہ میں نے منع نہیں کیا پھر بھی گئے، آپ کیوں گئے تھے وہاں؟ تو بس ہاتھ اٹھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
خدایا ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یا اللہ ہم نے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، پھر خدایا تو معاف کر دے۔ دیکھو آدم علیہ السلام نے عاجزی کر دی اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کہتے 40 سال تک آدم علیہ السلام روئے اور پھر 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، بس اللہ مہربان ہوئے اس پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعا سب، فإما یأتینکم منی ھدی، پس اگر آئے تمہاری طرف، منی میری طرف سے ہدایت کوئی، فمن تبع ہدایا، بس جو پیروی کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم، نبی آئے گا، قرآن آئے گا یا کتاب آئے گی کوئی تمہارے پاس، تو بس جو آدمی اتباع کرے گا اس کی، اس نبی کی، اس